مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر، عورتوں، مردوں اور انسان کے اعضاء اور حیوان کے فضلوں کو خواب میں دیکھنے کا بیان۔ جان پہچان کا آدمی، اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کوئی جان پہچان کا آدمی کوئی چیز دے رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یا تو وہی مرد ہے یا اس کا کوئی نظیر یا اس کا ہم نام، اور جس طرح دیکھا ہے وہی پیش آئے گا۔ غیر شناسا آدمی، اجنبی، جس کو آپ جانتے نہیں، اگر کسی نے ایسے شخص کو دیکھا جس کو وہ نہیں جانتا تو اس کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ اگر وہ جوان ہے تو گویا اس کا دشمن ہے، اور اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کی تعبیر اس کی نیک بختی اور اس کے نصیبے اور بخت سے کی جائے گی جس میں وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بوڑھا اس کو کچھ دے رہا ہے یا اس سے بات کر رہا ہے تو اس کی تعبیر اس کی نیک بختی اور کوشش اور نصیبہ و بخت سے کی جائے گی، اور یہ اسی حد پر ہوگا جس پر اس نے بوڑھے کو دیکھا، اور اس کی اچھی صورت یا بدصورتی یا کمال یا نقصان یا قوت یا ضعف کے لحاظ سے تعبیر دی جائے گی۔ بوڑھی عورت اگر ایسی دیکھی جس کو وہ جانتا ہی نہیں تو اس کی تعبیر اس کے سال سے ہوگی، تو جیسے اس کا حسن و کمال یا قباحت ہوگی اسی طرح اس کا سال گزرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں ایسی لڑکی دیکھی جس کو وہ جانتا نہیں کہ اس سے بات کر رہی ہے یا اس کو کچھ دے رہی ہے، یا اس نے دیکھا کہ وہ اس لڑکی کو گلے لگا رہا ہے یا اس کو پیار کر رہا ہے یا اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یا اس سے جمع کر رہا ہے، بغیر اس کے کہ کچھ چیز دیکھے، تو یہ اس کا سال ہے جو اس عورت کی حالت کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر وہ خوبصورت اور موٹی ہے تو وہ اپنے اس سال میں بھلائی اور اچھا رزق پائے گا، اور اگر وہ عورت اس کے خلاف ہو گئی تو جیسی اس کو دیکھے گا ویسی ہی تعبیر ہوگی، اور اگر خواب ہو جائے یعنی نائٹ فیل ہو جائے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ پیدا شدہ لڑکی تعبیر میں لڑکے سے اچھی ہے، اور جس نے اس کو خواب میں دیکھا اس کو خوشی اور فرحت حاصل ہوگی۔ لڑکا، پیدا شدہ لڑکا جس نے خواب میں دیکھا اس کی تعبیر فکر و غم، رنج اور سخت محنت سے کی جائے گی جس نے اس لڑکے کو دیکھا یا جس کے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ ایسے خواجہ سرا جن کو جانتا نہیں ان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر فرشتوں کا دیکھنا ہے۔ کتنا اپوزٹ ہے۔ سر، مرد کا اپنے سر کو خواب میں دیکھنا دراصل اپنے رئیس کو دیکھنا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں میں شہرت حاصل کرے گا، اور یہ رئیس خواہ اس کا باپ ہو کہ بھائی یا مالک ہو یا شوہر یا بادشاہ وغیرہ، تو سر میں اگر کوئی واقعہ دیکھے تو وہ واقعہ اس کے رئیس میں نمودار ہوگا۔ اور سر کی تعبیر کبھی انسان کے راس المال سے بھی کی جاتی ہے، تو اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا سر بغیر گردن سے مارنے کے علیحدہ ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا رئیس اس سے جدا ہو جائے گا اور اس کا راس المال جدا ہو جائے گا یا اس کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ سر کے بال یہ خواب دیکھنے والے کا مال ہیں یا اس کے رئیس کا مال، اور کبھی اس کی تعبیر اور طریقے سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے سر کو منوایا، اور نہ حج کا زمانہ تھا نہ اشہر حرام تھے، یعنی اشہر حرام ان 4 مہینوں کو کہتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ مہینے نہ تھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا یا اس کے رئیس کا مال چلا جائے گا یا وہ اپنے کام سے معزول ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے خواب اشہر حرام کے زمانے میں دیکھا تو یہ اس لیے بہت بہتر ہے اور ممکن ہے کہ وہ حج بھی کر لے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ
اس کے سر کے بال لمبے ہو گئے ہیں، تو اگر وہ ہتھیار لگایا کرتا ہے تو اس کی قوت و زینت، خوبصورتی و ہیبت بڑھے گی، یعنی اگر وہ ہاشمی ہے تو وہ لوگوں کی گردنوں کا مالک بن جائے گا، اور اگر تاجر ہے تو اس کے مال میں زیادتی ہوگی، اور اگر کسان ہے تو اس کی کھیتی اور زراعت میں زیادتی ہوگی، اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس نے جس قدر لمبے اور وسیع بال دیکھے ہیں اسی کے مطابق اس کو رنج و غم پہنچے گا، خصوصاً اگر یہ دیکھا کہ بال اس کے چہرے پر اتر گئے، اور اگر اس کے سر کے بال کالے تھے اور اس نے ان کو خواب میں سفید دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ہیبت اور وقار کی زیادتی ہوگی، اور اگر کسی کے بال سفید تھے اور اس نے خواب میں ان کو سیاہ دیکھا، کالے دیکھا، تو اس کے حالات کے متغیر ہونے کی دلیل ہے، اس کے حالات بکھر جائیں گے۔ آدمی کا چہرہ اور اس کی داڑھی، اس کی تعبیر اس کے مرتبے اور اس کی ہیبت سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کی داڑھی لمبی ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مرتبے میں زیادتی ہوگی، اور اگر کسی نے اپنی داڑھی کو اس قدر لمبی دیکھا کہ عادتاً اتنی لمبی ہوتی نہیں ہے، تو یہ داڑھی جس قدر لمبی ہوئی ہے اتنا ہی رنج و غم، فکر اور بلا اس کو پہنچے گی، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں میں اس کا مرتبہ چلا جائے گا، اور اسی طرح اگر یہ دیکھا کہ داڑھی گر گئی یا اکھاڑی گئی اور منڈی ہوئی ہونا اس سے کم درجے پر ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا سر اور اس کی داڑھی دونوں مونڈ دیے گئے ہیں، تو خواب میں کوئی ایسی بات بھی نظر آئے جو کہ دلیل ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر وہ مصیبت زدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، اور اگر وہ مقروض ہوگا یعنی قرض دار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ادا کر دے گا، اور اگر بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ لیکن اگر کوئی بھلائی کی دلیل خواب میں نظر نہ آئے تو پھر اس خواب میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ خضاب، یہ دراصل پردہ اور حفاظت ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے سر میں خضاب لگا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حالت پر پردہ ڈال دے گا جو وہ کرنے والا ہے، اور وہ اس کا عزم کر چکا ہے، اور اگر خضاب اس پر جمع نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ نہیں ڈالے گا۔ سر میں اور داڑھی اور بدن میں تیل لگانا، جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اگر معلوم جگہ سے تجاوز نہ کرے تو یہ حسن اور زینت کی دلیل ہے، اور اگر تجاوز کر جائے یا چہرے پر بہنے لگے یا کپڑے پر بہنے لگے تو وہ غم ہے جو اس کو پہنچے گا، اور اگر وہ تیل جس کو اس نے بدن میں لگایا ہے خوشبودار ہے تو زینت کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوگی۔ بخور، اس کا خواب میں دیکھنا اچھی تعریف کی نشانی ہے، لیکن اس میں ہولناکی اور خطرہ بھی ہے، کیونکہ دھوئیں کی تعبیر سلطان سے ہولناکی خطرہ کی ہے۔ بال اگنا، اگر چہرے میں یا ہتھیلیوں میں یا ایسی جگہ جہاں عموماً بال نہیں اگا کرتے کسی نے بال دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر قرضہ ہو جائے گا اور اس کو بہت سخت تکلیف اور شدت پہنچے گی، اور اگر مچھ اور بغل اور زیر ناف پر بال دیکھے تو اگر بال کم ہیں تو یہ سنت میں اور دین میں زیادتی کی دلیل ہے، اور کبھی زیر ناف کے بالوں کی زیادتی ایسی ولایت سے کی جاتی ہے جس میں دین نہ ہو، اور تمام جسم کے بال کا دیکھنا انسان کا مال ہے۔ اگر اس کے پاس مال یا تجارت یا زراعت ہے تو جو زیادتی ہے یا نقصان ان بالوں میں دیکھے گا تو اسی طرح مال میں زیادتی یا نقصان حاصل کرے گا، اور اگر یہ دیکھا کہ اس کے بال چمک رہے ہیں تو اگر وہ غنی ہے تو محتاج ہو جائے گا، اور محتاج ہو تو غنی ہو جائے گا، اور اگر وہ پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی زائل ہو جائے گی، اور اگر وہ بیمار ہے تو شفا پائے گا، اور اگر وہ قرض دار ہے تو قرض اس کا ادا ہو جائے گا۔
پیشاب، جس نے یہ دیکھا کہ اس نے پیشاب کیا ہے تو اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرض دور ہو جائے گا، اور اگر وہ مالدار ہے تو جس قدر یا کم یا زیادہ پیشاب اس نے دیکھا ہے اسی قدر اس کا مال کم ہو جائے گا۔ انسان کا بھیجا یہ اس کا مال اور خزانہ ہے، اور اسی طرح تمام بھیجے کہ وہ گڑے ہوئے مال ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ بھیجا کھا رہا ہے تو وہ اپنا پاک مال کھا رہا ہے، اور اگر اس کے سوا کسی آدمی یا جانور کا بھیجا کھاتے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غیر کی کمائی کھا رہا ہے۔ لوگوں کا گوشت ہے، اگر پکے ہوئے یا بھنے دیکھا تو وہ مال ہے، اور اگر ان کو کچا دیکھا تو یہ غیبت ہے اس شخص کی جس کا اس نے گوشت کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بلکہ تم اس کو برا سمجھو گے۔ کان، خواب میں کان کا دیکھنا اس کی بیوی یا بیٹی سے مراد ہے، یعنی اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا کان مر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا وہ مر جائے گی یا اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ اور کان کی زیادتی یا زیور سے مزین ہونا اور اس میں موتیوں کا ہونا اس کی بیوی یا بیٹی کے خوشحال رہنے کی دلیل ہے۔ آدمی کی سماعت یعنی سننے کی طاقت، سننا۔ آدمی کی سماعت کی تعبیر اس کے دین سے کی جاتی ہے، یعنی اگر اس نے خواب میں اپنی قوت سماعت کو کم پایا یا زیادہ دیکھا یا بالکل غائب پایا تو یہی حالت اس کے دین کی سمجھی جائے گی۔ انسان کی آواز اس کے شہرا اور لوگوں میں اس کے ذکر اور اس کے فخر سے ہوگی، تو جس طرح اس کی آواز اور اس کی خوش گلوئی اور راگ اور خوش آوازی اور اس کی دوری اور قریبی خواب میں معلوم ہوگا، اسی کے مطابق اس کی شہرت اور اس کا چرچا ہوگا۔ آنکھ، اس کی تعبیر انسان کے دین اور اس کی ہدایت سے کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی قوت بصارت کی تعبیر ہوگی۔ تو جس نے اپنی آنکھ یا قوت بصارت میں زیادتی یا کمی پائی تو وہ اس کا دین ہے، جیسے اندھا پن اور سرخی اور شب کوری وغیرہ۔ اور جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے سرما لگایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے دین میں بھلائی رہے گی، اور اگر خواب میں سرما لگاتے وقت زینت کا قصد کیا ہو تو وہ ایسا کلام کرے گا جس سے لوگوں میں اس کی دینداری بہترین ثابت ہو۔ اور کبھی آنکھ کی تعبیر مال یا لڑکے یا بھائی یا امیر سے کی جاتی ہے، تو اس میں جو حادثہ یا کمی یا زیادتی پائے گا تو وہ انہی میں ہوگا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ آنکھ کی پلکیں اور بھویں، اس کی تعبیر دین کی حفاظت اور اس میں اس کے اچھے اخلاق سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی آنکھوں کی پلکوں میں زیادتی یا نقصان یا خوبصورتی پائی تو یہ حالت اس کے دین اور اس کے حسن اخلاق میں ظاہر ہوگی۔ ناک، ناک کی تعبیر انسان کے مرتبہ اور فخر سے کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی پیشانی کی تعبیر اس کی عزت اور اس کے فخر سے کی جاتی ہے۔ تو ان میں جو زیادتی یا نقصان دیکھے گا تو یہی حالت اس میں ہوگی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کن پٹیاں اور رخسار اور جبڑے، یہ انسان کی معاش کے طریقوں پر دلالت کرتے ہیں، تو اس میں جو کچھ واقع ہوگا اس کی تعبیر وہ معاش ہوگی جو لوگوں کے درمیان اس کی ہے۔ ہونٹ آدمی کے مددگار ہیں اور اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے افضل ہے۔ آدمی کی زبان، اس کی تعبیر اس کے ترجمان اور اس کے پیغامبر سے کی جاتی ہے، اور کبھی زبان کی تعبیر آدمی کی حجت اور دلیل سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی زبان کٹی ہوئی یا چھوٹی یا ناقص دیکھی تو اگر اس کے اور کسی کے درمیان جھگڑا لڑائی ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی حجت کٹ گئی،
اور اگر کسی سے اس کا جھگڑا نہیں تھا تو یہ اس کے دین میں صلاحیت کی دلیل ہے، اور اگر یہ دیکھا کہ وہ لمبی ہو گئی ہے تو گویا جھگڑے میں اس کی دلیل طاقتور ہوگی اور وہ ترار رہے گا، اور جس سے وہ جھگڑا کر رہا ہے یا لڑ رہا ہے اس پر اس کو کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر اس کا کسی سے جھگڑا نہ ہوا تو وہ زیادہ لغو اور فحش اور بیہودہ باتیں بکنے والا ہوگا، اور عورت کی زبان کا کٹنا ہر حالت میں اچھا ہے۔ دانتوں کی تعبیر آدمی کے گھر والوں اور اس کے بچھونے سے کی جاتی ہے۔ اگلے دانتوں کی تعبیر اولاد اور بھائی بہنوں سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کے دانت ہل گئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بعض گھر والے بیمار ہوں گے، اور اگر یہ دیکھا کہ دانت اس کے ہاتھ میں گر گئے ہیں یا اس کو اپنے کپڑوں میں لے لیا یا اس کو اپنی جیب میں بھر لیا یا گھر میں رکھ لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو اس کے لڑکا پیدا ہوگا یا بھائی بہن۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ ان دانتوں کو کھا لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بعض اقارب کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جائے گی، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کے دانتوں میں طول یا زیادتی یا سفیدی یا خوبصورتی ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے اقارب میں کوئی ایسی بات دیکھے گا جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی۔ تھل داڑھ کی تعبیر آدمی کے چچا پھوپھی وغیرہ اقارب سے کی جاتی ہے۔ اگر ان میں کوئی حادثہ خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ان میں وہ حادثہ ظاہر ہو۔ کچلی کی تعبیر گھر والوں کے سردار سے کی جاتی ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ہنسی کے دانت کی تعبیر آدمی کے ماموں اور خالہ سے کی جاتی ہے، اور داڑھ اگر اوپر کے ہوں تو اس کی تعبیر مردوں سے اور نیچے کے داڑھ کی تعبیر عورتوں سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کوئی داڑھ اس کے منہ میں گر گئی ہے اور اس کو اس نے نہ اٹھایا نہ گنا تو جیسا کہ پہلے صراحت کی گئی ہے اسی قسم کا کوئی عزیز اس کا مر جائے گا، اور جس نے یہ دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے تمام عزیز و اقارب مر جائیں گے اور اس کی عمر زیادہ ہوگی اور وہ سب کے آخر میں مرے گا۔ گردن، اس کے طول کی زیادتی کا مطلب امانت اور دین سے لیا جاتا اور اس کا برداشت کرنا مراد ہے، اور کمی اور کمزوری اور چھوٹی ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ امانت اٹھانے سے عاجز ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھ اور دونوں بازو ہیں کہ ان کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، کبھی تو یہ دوسرے پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی خود دیکھنے والے پر اور اس کی حالت پر، اور اس کی شناخت ان دلائل سے کی جاتی ہے جو خواب میں معلوم ہوں۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بھائی یا اس کا دوست مر جائے گا، یا اس کا اگر کوئی شریک ہے تو اس سے جدا ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے خواب میں اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا نہ ہو، اور اگر اٹھا لیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو بھائی یا لڑکا یا کوئی دوست ملے گا، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے لیکن اس کے کٹنے کی حالت میں خون کو نہیں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہوں اور حرام کاموں سے حفاظت میں رہے گا، اور اسی طرح جس نے یہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھ گیا ہے یا باندھ دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر بھی مذکورہ بالا تعبیر ہوگی، اور جس شخص نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم جھوٹی کھائے گا، اور جس نے اپنا ہاتھ لمبا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی آمدنی بھی زیادہ ہوگی اور خرچ بھی زیادہ ہوگا اور سخاوت بڑھ جائے گی، اور جس نے اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت زیادہ دیکھی تو اس کی تعبیر زیادتی اور قوت و قدرت سے دی جائے گی۔ انگلیاں
اس کی تعبیر بھائی بہن کی اولاد سے کی جاتی ہے، اور کبھی انگلیوں کی تعبیر اس کی 5 وقت کی نماز سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے انگلیوں میں کمی یا زیادتی دیکھی تو جس قدر کمی یا زیادتی دیکھی ہے تو وہی کمی اور زیادتی اپنے بھانجوں بھتیجوں اور نماز میں پائے گا، بشرطے کہ خواب میں ایسی باتیں نظر آئیں جو اس پر دلیل ہوں۔ ناخن، اس کی تعبیر انسان کی قدرت اور اس کی حالت سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی سے اپنے جسم کو کھجاتا ہے۔ سینہ، اس کی تعبیر آدمی کے حلم اور اس کی برداشت سے کی جاتی ہے، تو جو کچھ سینے میں تنگی یا چوڑائی دیکھے گا وہ اس کے حلم اور قوت برداشت کی کمی اور زیادتی پر دلیل ہے۔ چھاتیاں، اس کی تعبیر آدمیوں کی لڑکیوں سے کی جاتی ہے۔ پیٹ، اس کی تعبیر آدمیوں کے مال اور اس کے لڑکے سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے پیٹ کو اس سے کم دیکھا جو اس کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا، اور پیٹ اور آتے اور پیٹ کی تمام اشیاء کی تعبیر مدفون جمع شدہ مال ہے، گڑا ہوا جمع شدہ مال ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی آتے یا جگر یا گردے اور وہ اشیاء جو پیٹ میں ہوتی ہیں کھا رہا ہے، یا یہ دیکھا کہ اس نے ان اشیاء کو لے لیا یا اس کو خود اٹھایا یا کسی اور نے اٹھایا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دفن شدہ خزانہ پائے گا۔ جو اشیاء کے انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا رزق انسان کے جسم سے ملتا ہے، جیسے پیٹ کے کیچوے یا جوئیں وغیرہ، ان کی تعبیر آدمی کے عیال سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جوئیں یا کیڑے اس کے جسم سے گر رہے ہیں یا اس کے اعضاء سے گر رہے ہیں، یا ان کو دیکھا کہ اس کے جسم میں یا کپڑوں میں زیادہ ہو گئے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بہت مال اور غلام پائے گا۔ پسلیاں، آدمیوں کی پسلیوں کی تعبیر اس کی عورتوں سے کی جاتی ہے، یعنی اگر پسلیوں میں کوئی بات معلوم ہو تو وہ بات اس کی عورتوں میں ہوگی۔ پیٹھ، آدمی کی عزت اور اس کے شرافت نفس کی دلیل ہے، اور کبھی پیٹھ کی تعبیر اس کے لڑکے سے کی جاتی ہے کیونکہ لڑکا اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ مونڈھا، مونڈھے کی تعبیر آدمی کی بیوی سے کی جاتی ہے، یعنی جو بات مونڈھے میں نظر آئے گی وہ اس کی بیوی میں نمودار ہوگی۔ ذکر، مرد کے عضو تناسل کی تعبیر لوگوں میں اس کے ذکر سے کی جاتی ہے۔ جس نے یہ دیکھا کہ اس کا ذکر کٹا ہوا ہے تو گویا اس کا ذکر دنیا میں لوگوں کے سامنے کٹ گیا، یعنی اس کا لڑکا مر جائے گا یا یہ کہ خود مر جائے گا۔ اس کی تعبیر آدمی کی لڑکیوں سے کی جاتی ہے، تو جو کچھ وہ خواب میں اس حصے میں دیکھے گا وہ اس کی لڑکیوں میں ظاہر ہوگا۔ بایاں خصیہ، اسی سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا بایاں خصیہ کھینچ لیا گیا یا کاٹ دیا گیا یا وہ گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اولاد نہ ہوگی۔ دونوں رانوں کی تعبیر، دونوں رانوں کی تعبیر آدمی کے خاندان اور اس کی جماعت سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کی ران اس سے جدا ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان سے جدا ہو جائے گا۔ گھٹنا، پنڈلی، قدم، ان کی تعبیر آدمی کے مال اور اس کی معیشت سے کی جاتی ہے، جس کا ان دونوں پر اعتماد ہے اور اس میں اس کی وسعت اور آمدنی ہے۔ پیر کی انگلیاں، اس کی تعبیر آدمی کے مال کی زینت ہے۔ پٹھے، پٹھے کی تعبیر اس چیز سے کی جاتی ہے جس سے اس کی حالت اور اس کا معاملہ ملا ہوا ہے۔ کھال، کھال کی تعبیر آدمی کا وہ ترکہ ہے جو اس کی موت کے بعد تقسیم ہوگا۔ باقی کا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔
اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں.